نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور مال کو بیجا مت اڑاؤ، مال کو بیجا اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا؟ جو اللہ کی امانت مال کو ان جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق کے علاوہ باطل کاموں پر مال خرچ کرنا کیا ہے؟ تبذیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ ناظرین کرام، اسراف اور تبذیر دو الفاظ قرآن میں، دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ اسراف اور تبذیر کا مطلب سمجھ لیجئے۔ اسراف کے معنی فضول خرچی اور مال کو بیجا اڑانا ہے، لیکن کن جگہوں پہ؟ جہاں مال خرچ کرنے کی اجازت ہے، جائز ہے، لیکن وہاں ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنے کو اسراف کہا جاتا ہے۔ 4 جوڑوں سے آپ کا کام چلتا ہے، آپ نے درجن جوڑے بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ 2 جوتوں سے کام چلتا ہے، آپ نے 6 جوڑے بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ 2 ڈشوں سے پیٹ بھر جاتا ہے، 1 سے بھر جاتا ہے، آپ نے 10 قسم کی ڈشیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ اسراف ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بھوکے اور ننگے دنیا میں بہت ہیں، وَإِن فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جن کو اللہ نے ضرورت سے زائد دیا ہے وہ بیماروں، یتیموں، محتاجوں، ضرورت مندوں، معذوروں اور محروموں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کریں، اپنی عیاشیوں اور علالوں تلالوں پہ خرچ نہ کریں۔ یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اور تبذیر کیا ہے؟ تبذیر یہ ہے کہ وہاں آپ اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں جہاں خرچ کرنے کی سرے سے اجازت ہی نہیں ہے، خواہ آپ 1 پائی کیوں نہ خرچ کر رہے ہو۔ اسی لیے معروف مفسر اور امام حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی سارا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو یہ تبذیر نہیں ہے، پسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کوئی 1 سیر غلہ بھی غلط جگہ پہ خرچ کرے گا، گویا کہ 1 روپیہ بھی غلط جگہ پہ لگائے گا تو یہ تبذیر ہے۔ غلط جگہوں پہ کون سی جگہیں غلط ہیں؟ فلموں پہ، گانوں پہ، موسیقی کے آلات پہ، موسیقی کے مجرے قائم کرنے پہ، شراب اور منشیات پہ، اور قبروں کو پختہ کرنے اور ان کے اوپر عمارتیں بنانے میں، جوئے اور لاٹری میں، آتش بازی میں، ہوائی فائرنگ میں، فحاشی عریانی بے حیائی کے پھیلانے میں، سینمے اور نائٹ کلب میں، بسنت اور پتنگ بازی میں، ویلنٹن ڈے کے منانے میں، اور غیر مسلموں کے رسم و رواج اور محفل کی موسیقی اور اس طرح کے کاموں کے اوپر مال خرچ کرنا کیا ہے؟ تبذیر ہے۔ آج ہمارے وزیر محترم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پاکستان بنانے والے قائد اعظم اور علامہ اقبال اور لیاقت علی خان تو آج کے مولویوں جیسے نہیں تھے، وہ تو صبح اٹھ کے انڈے سے ناشتہ کرتے تھے، سینڈوچ کھاتے تھے اور موسیقی سے دل بہلاتے تھے، اور ہمارا مولوی کہتا ہے موسیقی حرام ہے۔ حضرت صاحب اللہ تمہیں ہدایت دے، مولوی نہیں کہتا موسیقی حرام ہے۔ مولویوں کے امام اور پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا اور سنا ہو تو تمہیں معلوم ہو کہ انہوں نے کہا یا مولوی کہتا ہے۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، اور اگر ہدایت تمہارے جیسے لوگوں کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ تم ظالموں سے ہمیں چھٹکارا نصیب کرے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مزامیر کو مٹانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، موسیقی کے آلات کو مٹانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہوں، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، فرمایا کہ جس طرح پانی کے اوپر سبزہ اگتا ہے اس طرح موسیقی سے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اس موسیقی سے دل بہلانے والوں کے دلوں کے اندر منافقت پیدا ہو چکی ہے، لہذا وہ منافقانہ انداز میں یہ کہتے ہیں موسیقی سے دل بہلانا تو یہ تو ہمارے قائدین کا کام ہے، مولوی کہتا ہے یہ حرام ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب کرے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ تبذیر کیا ہے؟ مال کو بیجا اڑانا، اور مال کو بیجا اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں، کان کھول کر سنیں۔ تمباکو نوشی کے اوپر کتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، نسوار کے اوپر، سگریٹ نوشی کے اوپر، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ مال کا نقصان، جان کا نقصان، دنیا کے ذریعے دوسروں کا نقصان، بیوی بچوں کا نقصان، فرشتوں جیسی معصوم مخلوق کو اگر مسجد میں جاتا ہے ہنس ہو کر تو ان کو تکلیف دینا، کتنے گناہ سمیٹ کر وہاں سے لوٹتا ہے، اور ساری زندگی سگریٹ اور تمباکو نوشی کر کے آخر میں حساب کرے کہ اللہ کے سامنے اس امانت کا کیا حساب دے گا کہ مال کے بارے میں قیامت کے دن 2 سوال،
کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. پائی پائی کا آڈٹ ہوگا میرے بھائیوں بہنوں, وہاں حساب دینا پڑے گا. کتنے لوگ شادی بیاہ کے اوپر آتش بازی کرتے ہیں, بینڈ باجے, گانے, موسیقیاں, مووی میکر, اور وہ بیوٹی پارلر والے کتنے پیسے لے کر چلے جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی عورتوں کا, خواتین کا حسن و جمال کا معاملہ ہے, وہ بیوٹی پارلر میں جا کر میک اپ کرتی ہیں, تو اس میں کون سی مطلب یہ ہے کہ غیر شرعی حرکت ہے, تو وہ اس کے بعد وضو کر سکتی ہے؟ وہ تو اس کے سارا میک اپ دھل جائے گا, تو وضو نہیں کر سکتی, تو اس کے بعد اس حالت میں اس کی کتنی نمازیں ضائع ہوتی ہیں. ایک نماز کو ضائع کرنے والا جان بوجھ کر من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے, مولوی ملوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. تو یہ جائز ہے؟ جائز کام بھی اگر اس کی وجہ سے حرام کام کرنا پڑے, غلط کام کرنا پڑے, تو وہ بھی ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے. مباح کام بھی حرام ہو جاتا ہے اگر اس کی وجہ سے اللہ کی حدود پامال ہوں. اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں, ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے اور ان سے اللہ کی نجات طلب کرنی چاہیے. غلط کاموں کے اوپر مال خرچ کرنے سے بچیں. مال اللہ کی امانت ہے, اور قیامت کے دن اس کے بارے میں 2 سوال ہوں گے. مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کمانے کے بارے میں بھی اللہ سے ڈریں اور خرچ کرنے کے معاملے میں بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.